کھلونے بیچنے والے، ریڑھی پہ یہ پھل سبزیاں بیچنے والے، وہ اپنی زندگی میں 4 مرتبہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، باب السلام سے گزر کے محمد کے روضہ کی سنہری جھاڑیوں کا دیدار ہی نہیں ہے۔ آج دعا کرو اللہ ہمیں بھی لے جائے، اونچی آواز سے کہہ دو آمین۔ میں بھی یہی دعا کروانے آیا ہوں، بلکہ میں تو رمضان میں واپس آیا ہوں، میں تازہ دیکھ آیا ہوں، اور مجھے وہ جگہ یاد آ رہی ہے۔ آپ حضرات جائیں گے، میرے عزیز جا رہے ہیں، جانا دیکھنا کیا نظام ہے وہاں، پروردگار عالم نے کیا کیا حدیں مقرر کر رکھی ہیں۔ یہاں جو ہمارے فاصلے ہیں اللہ پاک نے وہ فاصلے مٹا دیے، یہ جو ہماری نفرتیں ہیں نفرتوں کو مٹا دیا ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے سے دور ہیں وہاں جاتے ہیں امیر غریب بوڑھا جوان سب قریب نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں اب تو ماشاءاللہ وہ ہری لائٹ بھی چلتی ہے، وہاں سے وہ طواف بیت اللہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے عزیز جائیں گے، پوچھ لینا جب یہ واپس آئے، ہری پٹی ہے، ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں سے طواف شروع کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہری لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اب تو میں دیکھا ہوں جب پہلی مرتبہ گئے تھے وہ لائٹیں نہیں تھی، وہاں سارے پتھروں سے ہٹ کے ایک سفید رنگ کا پتھر لگا ہوا ہے، پوری لائن، وہاں ہر حاجی ہر عمرے والا وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہونا چاہیے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے یہ قدم کیوں روک لیے؟ پروردگار یار توجہ کرنا، اللہ قدم رکوا دیتا ہے، کیوں؟ فرمایا او میرے گھر آنے والوں یہاں رکو، اپنی ہستی کو مٹانے والوں ایک لحظہ کے لیے رک جاؤ، اپنے قیمتی لباس کو اتار کے کفن کی 2 چادریں پہن کے میرے گھر کی زیارت کے لیے آنے والوں چند لمحوں کے لیے رک جاؤ۔ رک گئے، ہم رک گئے، وہ اعلان سنا تو نہیں لیکن کتابوں میں پڑھا ہے، حدیث کی بات ہے، پروردگار عالم اعلان کرتے ہیں دنیا کے کونے کونے سے آنے والوں وہاں تمہارے ذہن مرضی کے، سوچ مرضی کی، عقائد مرضی کے، خیالات مرضی کے، تصورات مرضی کے، تمہارا ذہن کسی کا پابند نہیں تھا، تم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے رہے ہو، لیکن آج لاکھوں خرچ کر کے میرے گھر آئے ہو، قدم روک، میری بات سن، جی میرا اللہ، فرمایا دنیا پیچھے رہ گئی، توجہ کرنا، تیرا خاندان، تیری برادری، تیرے رشتہ دار، تیرا کاروبار، تیرا مال دولت سب پیچھے رہ گئے، جہاں پہنچ گیا ہے، جی فرمایا اب بتا میرے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ نہیں اونچی بولیے، میرے اس جملے کو عام خیال نہ کرنا، عقیدے کی بنیاد عرض کر رہا ہوں، اگر یہ نہیں نہ فائدہ عمرے کا ہے نہ حج کا ہے۔ او بھائی طواف بیت اللہ تو محمد عربی کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، وہ سارے رؤساء امراء سرداران قریش طواف بیت اللہ کرتے تھے، لیکن ان کی زبان پہ یہ جملہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج توجہ کرنا، یہ جو ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، سنی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی کسی قوم کا، کوئی کسی خاندان کا، لیکن نسبت تو ایک ہے نا۔ سبحان اللہ۔ بولیے۔ وہاں اسی نسبت کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے میرے متعلق کیا خیال ہے؟ توجہ کرنا، میرے متعلق کیا خیال ہے؟ تو پھر جوان ہے یا بوڑھا، مرد ہے یا عورت، عربی ہے یا اجمی، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، داڑھی والا ہے یا داڑھی منڈا، کوئی پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ سناؤ جو پیغام دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سناؤ سبحان اللہ۔ یہ جو دیواروں سے لگے بیٹھے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ سنائیں۔ یہ جو
کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو جو بھی آتا ہے نا یہ کڑے لگا کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں بھائی، یہ اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف ہے. اس طرح بیٹھنا ادب کے خلاف ہے. ہاں اگر کوئی بزرگ بوڑھا بندہ بغیر ٹیک کے نہیں بیٹھ سکتا وہ ٹیک لگائے، لیکن بغیر ٹیک کے بیٹھ سکتے ہو، بغیر کڑے کے بیٹھ سکتے ہو، تو پھر اس گھر کا ادب کرو. جتنا ادب کرو گے اتنی ہی جھولیاں رحمت الہی سے بھر کے جائیں. سنیے ہر بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور میں ابھی تازہ سن کے آیا ہوں کیا کہہ رہا ہے. ہر وہ بندہ جو اس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، کہیں بولے بولے بولے، جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس عالم کے کونے کونے سے آنے والا ہر مسلمان اور ہر مومن بندہ بارگاہ الہی میں حاضر دیتے ہوئے یہی کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک. میرے عزیز کو بھی یہ کلمے یاد کرنے پڑیں گے. وہاں بولنا پڑتا ہے، وہاں یہ صدا لگانی پڑتی ہے، یہاں یہ آواز سنانا پڑتی ہے، وہاں اونچی آواز سے یہ بول بولنا پڑتا ہے لبیک اللہم لبیک. پٹھان ہے تو کہہ رہا ہے لبیک، پنجابی ہے تو کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک. حاضر ہوں حاضر ہوں اللہم، او میرا اللہ میں حاضر ہوں. کیا انداز ہے تیرے میرے رب کا بلوانے کا. فرمایا وہی بول بول جو میرے محبوب نے بولے، وہی بول بول جو میرے نبی نے بولے، وہی بول بول جو میرے محبوب کے صدیق نے بولے، عمر نے بولے، عثمان نے بولے، علی نے بولے، حسن و حسین نے بولے، میرے محبوب کی جماعت نے بولے. وہی بول بول جو ولی بول رہا ہے، کتب بول رہا ہے، غوث بول رہا ہے، ابدال بول رہا ہے، راضی بول رہا ہے، مجاہد بول رہا ہے، دیہاتی بول رہا ہے، شہری بول رہا ہے. بول وہی جملہ لبیک اللہم لبیک. الہ العالمین، یہ جو میں فضائی سفر کر کے آیا ہوں، یہ تیری مہربانیوں سے کر کے آیا. اس نے میری مرضی کو شامل حال نہیں. کتنے لوگ ہیں جو یہاں نہ آ سکے، میرا نصیب جاگا، تو نے مجھے یہاں حاضری کا موقع دیا. اس لیے کہہ رہا ہوں اللہم لبیک. اگلا جملہ سنیے، فرمایا اللہ آج کابو آئے ہو بٹھا لو نا، آپ کو 11:30 تھا. سبحان اللہ. ہمارا ہے تو نظام یہی کہ ہم کم چور لوگ ہیں. اگر کوئی افسر ہے تو 2 گھنٹے کھا کے جاتا ہے، 2 گھنٹے مار جاتا ہے. اگر کوئی ملازم ہے تو وہ بھی اپنے کام میں چوری کرتا ہے. اور اگر ہم منبر رسول پہ بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی نبھانے کا ارادہ کر لیں تو آپ حضرات کے چہروں کی سلوٹیں بدلتی ہیں، یہ ماتھے کی سلوٹیں بدلتی ہیں. اتنا ٹائم ہو گیا، او بھائی اتنے ٹائم میں کوئی دوڑے مائیے تو نہیں سنا رہا، محمد کی زبان سے نکلے ہوئے مقدس کلمات سنا رہا. اور آپ حضرات کے ساتھ مل کے اپنا پیغام پہنچانے کا، سلام بھیجنے کا میں بھی ارادہ رکھتا ہوں. گئے نا تو میرے شہر کے کئی لوگوں نے کہا ہمارا سلام دے دینا، اپنے محبوب تک، ہمارے محبوب تک ہمارا سلام پہنچا دینا. تو یہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا، ایسے نہیں نہیں، یہ نمائندہ بن کے جا رہے ہیں. جب آپ کی طرف سے سلام ہوگا، محمد عربی کی طرف سے جواب ہوگا. فرمایا آمنہ کے نام
میرے پاس آ کے درود پڑھو گے خود سنو. واہ واہ کہو سبحان اللہ. خود سنتا ہوں سنو گا. اور اگر وہاں بیٹھ کے پڑھو گے فرشتے پہنچائیں گے. آپ کو یقین ہو نہ ہو آپ کی یہ محفل محمد عربی کے روضہ اقدس تک اس کا پیغام پہنچ چکا ہے. یا رسول اللہ آپ کے دیوانے مستانے عاشق آپ سے محبت کرنے والے آپ کی طرف آنے والے کو اپنا سلام دینے والے تیرے رب کے گھر میں بیٹھ کے قرآن بھی سن رہے ہیں اور تیرے محبوب پیغامات بھی سن رہے ہیں. لبیک حضرت قاری ابھی محمد صاحب تشریف لے قریب آ جاتے میرے پاس کرسی تو دوسری ہے مگر میں اپنے پاس بیٹھا تھا. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. میری طرف سے آپ کا آنا مبارک. یہ لوگ ہیں یہ بھی خوش آمد نہیں کر رہا. میں نے پہلے کہا ہے ممبر پہ بیٹھا میری عادت نہیں خوش آمد. بعض لوگوں کو اللہ چنتا ہے وہ قرآن کی خدمت کرتے ہیں. یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں دین کا کام کر رہے ہیں. قرآن کی صدا جگہ جگہ پہنچانے کا انتظام کیا ہوا ہے. ہم اپنی اولادوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. یہ محمد کے مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. بڑے نصیب والے لوگ. فرمایا لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تیرا کوئی شریک نہیں تیری ذات میں تیری صفات میں تیرا کوئی شریک نہیں. آخری عقیدہ یہی ہے تو سبحان اللہ اونچی سبحان اللہ. اور اگر یہی عقیدہ رکھو گے نا تو پھر اگلا جملہ بولنے میں مزہ آئے گا کہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ ساری تعریفیں بھی تیری سارے نعمتیں بھی تیری پوری دنیا میں بادشاہی بھی تیری. سبحان اللہ. وہاں جب جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کیا کہہ رہے ہو. وہاں تو اپنی ممبری پہ بڑا ناز تھا. نہیں سمجھے. سبحان اللہ. ایک دفعہ پھر بولو. ایک دفعہ پھر بولو. یہ اب حالات ہے سیاست کے بدلتے حالات دیکھیں. ہماری سیاسی موسم کا تغیر اور تبدل دیکھا ہے. ہم کتنے انتقامی لوگ ہیں. چھوٹی سی کرسی ملی مخالف برداشت نہیں. ہمارے ہاں نظام یہی ہے یونین کا چیئرمین کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پورے علاقے کا رب بن گیا ہے. لیکن جب بیت اللہ گئے نا ابھی 1.5 مہینہ ہوا ہے میں دیکھ آیا ہوں خطیب کعبہ میں محمد عربی تشریف فرمائے. سبحان اللہ. تصورات میں آؤ گے تو اگلے جملے میں بڑا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. تصورات کی دنیا پوچھئے علماء کرام تشریف فرمائے. پوچھئے تیرے میرے نبی کھڑے 10,000 جانثار 10,000 عشاق محمد قریب پڑے ہیں اور آج چشم فلک دیکھ رہی ہے. میرا یہ جملہ غور سے سننا ہے جو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو. چشم فلک دیکھ رہی ہے. کائنات یہ نظارہ دیکھ رہی ہے. رؤسائے مکہ کی سماعتیں آمنہ کے لال کے فرمان کی طرف متوجہ ہیں کہ آج کیا ہوگا. توجہ کرنا آج کیا ہوگا. بلکہ جب میں کتابوں میں پڑھتا ہوں نا کہ آمنہ کے لال مکہ کے فاتح بن کے تشریف لے گئے تھے. میرا جملہ یہ ہے کہ محمد عربی 14 طرح کے فاتح بن کے بیت اللہ کی حدیث میں کھڑے. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ کرنا آج تیرے میرے نبی چاہتے نا میری طرف غور ہے انشاءاللہ. آج چاہتے یہ 10,000 بندہ مکے کی اینٹ کو اینٹ سے بچا دیتا.
اس کا اظہار اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، مکہ والوں تم نے میرے بلال کو الٹا لٹکایا، میں نے دیکھا، مجھے یاد ہے میرے بلال ہوائی جہاز والے بیٹھ جاؤ، آپ بھی سنو بس قرآن سے پیاس بجھائیں، بیٹھو۔ میرے بلال کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے گھسیٹنے والوں مجھے یاد ہے، میری زنیرہ کی آنکھیں نکالنے والوں مجھے یاد ہے، میں بھولا نہیں، میری سمیہ کے پیٹ میں بچہ مار کے شہید کرنے والوں مجھے یاد ہے۔ آج تمہارے ذہن میں ہوگا نا کہ محمد گن گن کے بدلے لے گا، نہیں، توجہ کرنا، نہیں، فرمایا فَارْحَمُوا، جاؤ جاؤ جاؤ، وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، میں محمد نے اپنے حق کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی آیا ہے معافی کا جملہ ہماری زبان میں بھی؟ اخبارات پڑھو، سگے بھائی نے سگے بھائی کو گولی مار دی، بھتیجے نے 1 فٹ زمین کے لیے چچا کو گولی مار دی، اپنے ہمسائے کو جینے نہیں دیتے، یہ جو جس کی زمین تیرے ساتھ ہے اس کو تنگ کیے ہوئے۔ کلمہ کس کا پڑھ رہا ہے؟ کلمہ تو نے اس نبی کا پڑھا ہے، فرمایا جاؤ میں محمد نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ۔ اور یہ وہی جگہ ہے، بلکہ بیٹھے ہیں ایسے جو جانے والے، سنیے، اور یہ انداز اپنائیے، اور یہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو پٹھان بیٹھے ہو سبحان اللہ سناؤ، جو پٹھان بیٹھے ہو پھر کہو، جس کی بات کر رہا ہوں وہ بھی پٹھان تھا، بلکہ آپ حضرات نے اپنے موبائلوں کی سکرین پہ دیکھا ہوگا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، توجہ کیجیے، پٹھان تقریباً 64 یا 65 سال کی عمر ہے، اس کی ٹوپی کا انداز، اس سے مجھے محسوس ہوا یہ پٹھان ہے، وہ اس طرح ٹوپی رکھتا تھا جس طرح سراج الحق صاحب رکھتے ہیں، تھوڑی سی ٹیڑھی، مجھے یقین آیا یہ پٹھان ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، طواف بیت اللہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، جو سبحان اللہ کہہ دیں اگلے سال ان کو بھی لے گا، سبحان اللہ۔ تو ایسا کہے ان کا پروگرام نہیں ہے، لیکن میرا پروگرام ہے ان کو بھی لے جا، پھر کہو سبحان اللہ۔ نبینا ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، پٹھان ہے۔ چوتھے چکر میں آیا، حتیم میں جانے کا موقع ملا، یہ وہی حتیم ہے جہاں محمد نے اپنے ہاتھوں سے بلال کو کعبہ کی چھت پہ چڑھایا تھا، یہ وہی حتیم ہے جہاں محمد عربی پر بلال حبشی اور دیدار عالم نے جبریل کو اپنا پیغام پہنچایا تھا، یہ وہی جگہ، یہ بھی وہی کھڑے، یہ غلاف کعبہ جو ہے نا اس کے کونوں میں بڑے بڑے موٹے موٹے رسے ہیں، وہاں پکڑا تو نہیں جاتا، صرف ہاتھ رکھتے ہیں، اس نے کوئی مشکل سے پکڑ لی، پکڑ کے اوپر دیکھ کے کہہ رہا ہے میری طرف دیکھ، تصورات میں بولو گے بیٹھو گے تو مزہ ہے، سبحان اللہ، میری طرف دیکھ۔ اب یہ انداز دیکھا نا تو میرے ذہن میں بھی آیا یہ تو نبینا ہے، اور اوپر دیکھ کے کہہ رہا ہے میری طرف دیکھ، کیا مطلب ہے؟ میرے ذہن میں آیا یہ دنیا کا عقیدہ بنا رہا ہے کہ میں تو نبینا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ او بھائی کوئی سنے نہ سنے محمد کا رب سن رہا ہے،
یقیناً اللہ کی رحمتوں نے دیکھا ہوگا توجہ کرنی ہے 10:10 ہو گئے میں 10:35 پہ آپ کی مکمل جان بخشی کا اعلان کرتا آپ کی جان چھوڑ دیں لیکن یقین کریں جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں دل تو کرتا ہے کہ قوم تیرے قبضے میں آئی ہے قوم ہاتھ لگی ہے سنا دے ان کو محمد کا قرآن سبحان اللہ کیونکہ آگے یہی قرآن ہی کام ہے آپ کا مال اپنی دولت آپ کی زمینیں مربع کوٹھیاں بنگلے یہ کام نہیں آئیں گے بلکہ آپ کے یار آپ کے دوست آپ کے بیٹی آپ کے ساجن کام نہیں آئیں گے وہاں کام آئے گا تو حسین کے نانا کا قرآن کام آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ آواز آئی ہوگی جی میرا بندہ کیا کہنا چاہتا ہے توجہ کرنی ہے بڑا قیمتی جملہ اس کا آپ کو دیکھو میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو نبینا ماں کی جھولی میں آیا تو نبینا ماں کا دودھ پیا تو نبینا 2 سال بعد ماں کی جھولی سے نکلا زمین پہ دونوں ہاتھوں کے بل اپنے گھٹنوں کے بل پھرنے لگا تو نبینا بچپن نبینا لڑکپن نبینا جوانی چڑھا تو نبینا میں مسجدوں میں جاتا تھا تقریریں سنتا تھا مولوی بتاتے تھے باپ کا چہرہ دیکھو تو حج کا ثواب ہے ماں کا چہرہ دیکھو عمرے کا ثواب ہے الہ العالمین یہ سن کے بھی میں نے آج تک تو اسے آنکھیں تو نہیں نہ مانگی وہ آواز آئی ہوگی کہ نہیں کہنے لگا میری شادی ہو گئی میں نے بیوی کو دیکھنے کے لیے پھر میرے بچے ہو گئے میں نے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو دیکھنے کے لیے تو اس سے آنکھیں تو نہیں مانگی آج 65 سالہ نبینا تیری بارگاہ میں تیرے گھر کا گلاف پکڑ کے تیری بارگاہ میں درخواست کر رہا ہے میری آنکھیں مجھے واپس دے سبحان اللہ کہا تھا نا خود ہی کو کر بلند اتنا چلو یہ میرا موضوع نہیں ہے بہتر غور کرنا ہے دے مجھے آنکھیں آواز آئی ہوگی یہ آنکھیں جوانی میں مانگتا بڑھاپے میں مانگ رہا ہے اب تو قبروں میں جانے والا ہے اب کیا فائدہ کہا الہ العالمین میں دنیاوی فائدے کے لیے مانگ ہی نہیں رہا میں اس لیے مانگ رہا ہوں تو بھی جانتا ہے میرے دل کی بات تو علیم بذات الصدور ہے جانتا ہے اللہ مجھے آنکھیں دے اگر پوچھ لیا ہے کیوں تو پھر سن تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں تیرے یار کا روزہ ہے مانو گے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو سر پہ رکھ لیتے یقین کیجیے اپنی آنکھ